السلام علیکم، میں ہوں سید ذیشان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں 12 سپورٹس۔ پاکستان کے اندر پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ کی ہسٹری کے اندر پہلے دن 20 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں۔ آج تک اس سے پہلے پاکستان کے اندر پہلے دن 20 کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوئے، یہ پہلا موقع ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ویسٹ انڈیز کے بیٹر جو کہ انگلینڈ کے مقابلے کے اندر قدرے بہتر ہیں، لیکن وہ بھی ان کا ٹاپ آرڈر بھی جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں کھیل پا رہا سپنرز کو۔ سپن وکٹیں پاکستان نے بنائی ہیں، اور اگر ہم دیکھیں تو ویسٹ انڈیز کی 7 کھلاڑی جو کہ 38 سکور کے اوپر آؤٹ ہو گئے تھے۔ ویسٹ انڈیز کی اگر ہم دیکھیں تو پہلی وکٹ 10 سکور کے اوپر، دوسری 9 کے اوپر، تیسری 32 کے اوپر، چوتھی 37 سکور کے اوپر، اور پانچویں چھٹی اور ساتویں، پانچویں چھٹی اور یہ جو تھے یہ 38 سکور کے اوپر آؤٹ ہے، جہاں پر نعمان علی نے ہیٹ ٹرک کی، اور یہ پہلی پاکستانی سپنر کی، کسی بھی پاکستانی سپنر کی ٹیسٹ کرکٹ کے اندر پہلی ہیٹ ٹرک تھی۔ تو 38 سکور کے اوپر 7 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے۔ شان مسعود جو کہ کپتانی کے اندر مسلسل جو ہے وہ بری پرفارمنس دے رہے ہیں، انہوں نے ایک بار پھر جو ہے وہ اپنی نااہلی کا ثبوت دیا۔ اگر آپ لاسٹ کوئی 6 سے 7 ٹیسٹ دیکھ لیں تو شان مسعود جو ہے وہ جو لوور آرڈر ہے اس سے سکور کھا رہے ہیں، یعنی ٹاپ آرڈر یا مڈل آرڈر کو بالرز آؤٹ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پور کپتانی فیلڈنگ کھول لیتے ہیں، پریشر جو ان سے ہے نا وہ ہٹا دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سکور کھا لیتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ 7 ٹاپ کے کھلاڑی جو تھے وہ آؤٹ ہو گئے تھے، اور پہلے ٹیسٹ کے اندر ویسٹ انڈیز کے اندر وہاں پر بھی ایسا ہی ہوا۔ اور اگر ہم ساؤتھ افریقہ کا دیکھیں تو ساؤتھ افریقہ کا جو سینچورین کے اندر ٹیسٹ تھا جو کہ پاکستان تقریباً جیت چکا تھا، جہاں پہ پاکستان نے پہلے 8 کھلاڑی 99 سکور کے اوپر آؤٹ کر لیے تھے، اور وہاں پر رباتا اور جیمسن سے سکور کھا لیا، اور پاکستان نے جو ہے وہ 148 سکور جو تھے وہ چیز کرا دیے، یعنی آخری جو 50 سکور تھے اس کے اندر کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں کر پائے، اور رباتا سے اور اس سے سکور کھا لیے، جہاں پہ 8 ٹاپ آرڈر جو تھے وہ پاکستان نے کامیابی سے آؤٹ کر لیے تھے۔ یہاں پر بھی 7 کھلاڑی 38 سکور کے اوپر آؤٹ کر لیے، اور اس کے باوجود جو ہے ویسٹ انڈیز 163 سکور کے اندر کرنے میں کامیاب ہوا، جہاں پر لگ رہا تھا کہ ویسٹ انڈیز جو ہے وہ 100 سکورز کے اندر آؤٹ ہو جائے گی، اور جہاں پر 38 پر 7 کھلاڑی آؤٹ تھے وہاں تو یہ لگ رہا تھا کہ شاید ویسٹ انڈیز جو ہے وہ 70 یا 80 سکور کرے، لیکن جو تھے پاکستان نے جو نعمان علی اور ان کے اوپر پریشر رکھا اور ان سے بولنگ کراتے رہے، اور وہ تھکاوٹ کا شکار رہے۔ کاشف علی جی نے پہلا چانس دیا تھا جو تھا انہیں بھی 1 یا 2 اوور نہیں کرائے گئے۔ بہرحال کاشف علی کی سلیکشن جو ہے اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے، ان کی فرسٹ کلاس کے اندر کوئی پرفارمنس نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ان کی 1 وکٹ ہے، اور اس کے باوجود جو ہے انہیں فرسٹ کلاس کے اندر جو ہے سے ڈائریکٹ بغیر کسی پرفارمنس کے ٹیسٹ کرکٹ کے اندر لے آئے۔ وہ کون سی صلاحیت تھی جو شان مسعود کی ابھی تک نہیں نظر آ رہی، اور وہی صلاحیت جو ہے وہ کاشف علی کے اندر تھی، اور وہ بھی ٹیم سلیکشن کے اندر کویسچن مارک ہے، لیکن پھر بھی انہیں سلیکٹ کر لیا گیا۔ تو ویسٹ انڈیز کی اگر ہم دیکھیں تو باقی جو 3 کھلاڑی تھے وہ 8ویں وکٹ سے بھی قدرے بہتر گر گئی تھی 54 سکور کے اوپر، 54 کے اوپر 8 کھلاڑی آؤٹ تھے، اور 9واں 95 کے اوپر ہوا، اور لاسٹ وکٹ جو تھی وہ 163 سکور کر گئی۔ تو ویسٹ انڈیز کی جو تھی آخری 3 وکٹ جو تھے وہ بہت ہی اچھا سکور، تقریباً 125 سکور کر گئے جو تھے۔ اگر ہم دیکھیں تو ویسٹ انڈیز جو تھا شان مسعود جو تھے وہ پھر ایک فیلئر رہا۔ پاکستان کی اگر ہم اننگز کا آغاز دیکھیں، ویسٹ انڈیز کی اگر ہم دیکھیں تو جو 63 سکور کے اندر پہلے ٹاپ آرڈر تھے اس کے اندر بریتھ وائٹ نے 9 سکور کیے، لوئس نے 4 کیے، جنگو نے 0 سکور کیا، اور ہاج نے 21 سکور کیے۔ اس کے بعد اتھنزے نے 0، گریوز نے 1، اور ٹیون منچ نے 0، اور کیون سنکر نے 0۔ اب اگر ہم آخری 3 کھلاڑیوں کا آج جائزہ لیں تو یہ پہلے جو کھلاڑی تھے 8، اس کے اندر سے صرف 1 کھلاڑی جو تھا
وہ ڈبل فگر کے اندر داخل ہوا، لیکن آخری 3 کھلاڑی جو تھے وہ موتی، روچ اور وارکن۔ موتی جو تھے انہوں نے 55 سکور کیا اور اچھی بیٹنگ کی، 87 بالز کے اوپر 55 اور 4 چوکے لگائے۔ روچ نے بھی 45 بال کے اوپر 25 سکور کیا، اور وارکین جو تھے وہ ناٹ آؤٹ رہے، انہوں نے 40 بالز کے اوپر 36 سکور کیے اور 1 چوکا اور 2 چھکے لگائے۔ وارکین جو کہ تھے انہوں نے پہلے ٹیسٹ میچ کے اننگز کے اندر بھی 7 کھلاڑی آؤٹ کیے تھے اور ایک اننگز کے اندر 10 کھلاڑی آؤٹ کیے تھے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ 36 سکور کرنے کے اندر کامیاب ہو اور وہ ناٹ آؤٹ رہے۔ اس کے بعد اگر ہم پاکستان کی بولنگ کا جائزہ لیں تو نعمان علی اور ساجد خان کی جوڑی نے ایک بار پھر ڈیلیور کیا۔ نعمان علی نے 6 وکٹس حاصل کیے 15.1 اوور میں 41 سکور دے کر، اور ساجد خان نے 2 وکٹ لیے۔ تو نعمان علی اور ساجد خان جو تھے دونوں نے مل کے 8 وکٹ لیے، اور ایک وکٹ کاشف اور ایک ابرار نے لیا۔ تو نعمان علی جو کہ پہلے پاکستان کے اسپنر ہے جنہوں نے ٹیسٹ کرکٹ کے اندر ہیٹرک انجام دی ہے۔ پاکستان کی اگر ہم اننگز دیکھیں تو پاکستانی اننگز کے اندر پاکستان کے جو پہلے کھلاڑی تھے 4، وہ پاکستان کی 4 وکٹ جو تھی وہ 51 سکور کے اوپر گری۔ پہلی 22 کے اوپر، دوسری 25 کے اوپر، تیسری بھی 25 پہ اور چوتھی 51 سکور کے اوپر۔ تو پہلی 4 وکٹ جو تھی وہ 51 سکور کے اوپر گری، جس کے اندر شان مسعود جو تھے وہ 15 رن بنا کر آؤٹ ہوئے، اور ہریرہ جو تھے وہ 9 رن بنائے، اور بابر اعظم 1 رنز بنائے۔ بابر اعظم جو کہ مسلسل جو ہے وہ ٹیسٹ میچ کے اندر جو ہے وہ فلاپ جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے اندر اپنے آخری 3 اننگز کے اندر 350 کی تھی، لیکن اس کے بعد سے پھر جو ہے وہ ویسٹ انڈیز کے خلاف بابر اعظم کو کافی عرصے سے اسپنر کے ساتھ پرابلم آ رہی ہے۔ بابر اعظم اسپنر کو جو ہے وہ اچھا نہیں کھیل پا رہے، تو بابر اعظم کو جو ہے وہ اپنی تکنیک کے لیے جو ہے وہ اچھے اسپنر کو کھیلنے والے کھلاڑی ان سے جو ہے وہ رجوع کی ضرورت ہے، کیونکہ کہیں پہ جو ہے وہ سینئر کھلاڑی سے جب آپ ایک بار رجوع کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو ایسی ٹک ملتی ہے جو آپ ایک ہی غلطی کو بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں، تو وہ وہاں پر اس غلطی کو آپ کو ٹھیک کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ 5ویں وکٹ کی شراکت کے اندر سعود شکیل اور محمد رضوان نے اچھا سکور کیا، اور سعود شکیل نے 32 سکور بنائے اور محمد رضوان نے 49۔ اس کے بعد جو تھا وہ پاکستان کی خاطر خواہ وکٹ جو تھی وہ سکور نہیں کر پائے۔ اگر ہم دیکھیں تو جو ہے وہ پھر ہماری 4 کھلاڑی کے بعد 5ویں وکٹ جو تھی ہماری 119 سکورز کے اوپر گری، جب سعود شکیل جو تھے وہ 32 سکور بنا کر آؤٹ ہوئے، اور 6ٹھی وکٹ جو تھی 130 سکورز کے اوپر گری۔ پاکستان کے جو آخری 6 کھلاڑی تھے وہ پاکستان کے صرف 24 سکور کے اوپر آؤٹ ہوئے۔ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی آخری وکٹ جو ہے وہ سکور نہیں کر پا رہی، اور پاکستان جو ہے وہ اپنے مخالفین سے آخری وکٹس کے اوپر سکور کھا رہا ہے، یعنی الٹ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے ٹیل انڈر سکور نہیں کر پا رہے، اور پاکستان جو ہے وہ ٹیل انڈر سے مسلسل جو ہے وہ سکور کے اوپر سکور کھایا جا رہا ہے۔ اگر ہم باقی کا جائزہ لیں تو جو تھے سلمان علی آغا نے 32 بالوں کے اوپر 9 سکور کیے، نعمان علی نے 0، ساجد خان 16 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، اور ابرار احمد 2 رن بنائے، اور کاشف علی رن آؤٹ ہوئے 0 سکور کے اوپر۔ تو پاکستان کے اس طرح سے 154 کے اوپر تمام کھلاڑی آؤٹ ہو گئے، 130 کے اوپر سکور پر 4 کھلاڑی آؤٹ تھے، 130 کے اوپر 5 کھلاڑی آؤٹ تھے، اور آخری 24 رن کے اندر پاکستان نے اپنے تقریباً جو ہے وہ 24 رن کے اندر 5 کھلاڑی آؤٹ کیے، اور 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے، اور 35 سکور کے اندر آخری 6 وکٹس گرے۔ اور اگر ویسٹ انڈیز کی ہم بالنگ کا جائزہ لیں تو موتی نے 2 وکٹ لیے، اور کیمار روچ نے 6 اوورز کے اندر 2 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ وارکن جو کہ تھے وہ جنہوں نے پہلے میچ کے اندر 10 وکٹ لیے تھے، وہ ایک بار پھر 4 کھلاڑی آؤٹ کرنے کے اندر کامیاب رہے۔ تو ٹیسٹ میچ جو ہے وہ لگ یہ رہا ہے کہ شاید دوسرے یا تیسرے دن کے پہلے 2 سیشن کے اندر جو ہے وہ ٹیسٹ میچ ختم ہو جائے گا، جو ابھی چانسز لگ رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ ویسٹ انڈیز کو کتنے سکور کے اندر آؤٹ کرنے میں کامیاب رہتا ہے، اور پاکستان کو جو ہے وہ
टारगेट जो है वो कितना छोटा मिलता है। जितना छोटा टारगेट होगा उतने ही चांस होंगे। बहरहाल पाकिस्तान की विकेट्स के ऊपर जो है वो मुसलसल तनकीद की जा रही है, लेकिन तनकीद का जवाब जो है वो आकिब जावेद ने अच्छा दिया है कि जब हम ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और इंग्लैंड के अंदर जाते हैं तो वो अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक जो है वो विकेट्स बनाते हैं। तो हमारे भी कुछ तजिया निगार हैं, उनको खासी तकलीफ है कि पाकिस्तान जो है अपनी होम सीरीज़ के अंदर 6 टेस्ट मैच हारने के बाद क्यों जो है वो पिछले 3 टेस्ट मैच जीत गया। तो विनिंग के लिए जो भी करना चाहिए वो बिल्कुल सही है, राइट के ऊपर है। हमें अपने विनिंग फार्मूले को कंटिन्यू रखना है और हमें जो है वो विनिंग को जो है वो परवान चढ़ाना है। लेकिन हमारे बैट्समैन को अगर हमने स्पिन विकेट खिलानी है तो बैट्समैन को हमारे स्पिन खेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा और स्पिन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अगर हम देखें तो रिजवान और सऊद शकील के अलावा या सलमान अली आगा के अलावा लास्ट टेस्ट मैचेस के अंदर स्पिनर्स को जो है वो कोई भी अच्छा नहीं खेल पा रहा। तो हमें जो है वो स्पिनर्स को खेलने के लिए मैच प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कम से कम प्लेयर जो है वो 1 या 2 सीज़न खेलें स्पिनर को, और फिर आप मुसलसल जो है वो स्पिनर्स डालते रहें। तो जो है हमें स्पिनर्स के लिए मैच प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कम से कम जो है वो जो पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड है उनको पाकिस्तान के अंदर 4 रोज़ा क्रिकेट खेलनी चाहिए, और 4 रोज़ा क्रिकेट के अंदर वहाँ पर जो है वो स्पिन ट्रैक बनाएं और स्पिन ट्रैक के ऊपर फिर बैट्समैन प्रैक्टिस करें। वरना श्रीलंका या बांग्लादेश या इंडिया जब आएगा, अगर आ गया पाकिस्तान, इंडिया तो वैसे आता नहीं, लेकिन बहरहाल श्रीलंका और बांग्लादेश जो है स्पिन ट्रैक के ऊपर हमें परेशान करेगा। तो हमें जो है वो बैटिंग जो है वो स्पिनर के लिए हमें अपनी टेक्निक जो है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और बैटिंग जो है वो स्पिनर के खिलाफ हमें इम्प्रूव करनी पड़ेगी, तभी जाके हम सारे कंट्रीज़ के मुताबिक हम जो है वो कामयाब रहेंगे। बहरहाल आकिब जावेद का भी ये कहना है कि पिचेस के मुताबिक जो है वो स्क्वाड खिलाया जाता है, ये बात भी उनकी बिल्कुल ठीक है। और विनिंग के लिए जो भी करना पड़े हम विनिंग के रूल्स के अंदर रह के और जो रिस्ट्रिक्शंस है आईसीसी की उसके अंदर रहते हुए हमें विकेट जो है वो अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के लिए साजगार बनानी पड़ेगी। इजाज़त।